السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، العاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئة فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ فلم تقتلوہم ولكن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولكن اللہ رمی ولیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا ان اللہ سمیع علیم۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال تعالیٰ فی مقام آخر فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد۔ حاضرین کرام و معزز سامعین، جیسا کہ ان آیات کے اندر اس سے پیشتر کی آیات میں جنگ بدر کے واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور چونکہ اس سے پہلے بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کیسا فرمائی، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے مدد فرمائی، فرشتے آ کر کفار سے مقابلہ کیے، اللہ تعالیٰ کی خاص تائید اور مدد ان کے ساتھ شامل حال رہی۔ مسلمانوں کی مدد فرشتوں سے کی گئی، اور فرشتوں کو تسلی دینے کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا معاکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ تھا، مسلمانوں کے ساتھ فرشتے تھے، اس طرح مقابلہ کیے، ان کو کامیابی ملی۔ تو اب یہاں آیات میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے تمہاری مدد کرنے کا تمہارے کفار سے مقابلے کے وقت میں، اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم جنگ کے میدان میں کفار سے مقابلے کے وقت میں ڈٹ کر مقابلہ کرنا، ثابت قدم رہنا، اور پیٹھ پلٹا کر نہ بھاگنا چاہیے اس کے اندر، کیونکہ اس وجہ سے کہ جنگ کے میدان سے جب مسلمانوں کی ضرورت ہے، اس وقت لڑنے والوں کی اسلام کو ضرورت ہے، ایسے وقت میں یہ اگر کوئی ڈر کر بھاگ جائے تو یہ بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ناراضگی اور غضب کا اظہار فرمایا ہے کہ ایسے شخص پر جو ضرورت پڑنے پر اپنی جان بچانے کے لیے پیچھے پلٹ کر آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض اور اس کو پر غضب فرماتا ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمانا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تم کفار سے ملو، کفار سے مقابلے کی نوبت آ جائے، کفار سے مدبھیڑ ہونے کی نوبت آ جائے، زحفا کہ وہ ایک لشکر کی شکل میں، ایک بڑی جماعت کی شکل میں، بھاری تعداد کے ساتھ تمہارے طرف لڑنے کے لیے آ جائیں تو کیا کرو؟ وَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ، کہ تم پیٹھ مت پلٹاؤ اپنی، فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ، اپنی پیٹھوں کو مت پلٹاؤ، یعنی بھاگنا تو دور کی بات ہے، پلٹ کر ان کو پیٹھ بتانا یہ بھی ناجائز ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی منع فرما رہا ہے۔ فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ، کہ تم پیٹھ پلٹا کر بھاگنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ،
جو کوئی اس دن اپنی پیٹھ پلٹا کر بھاگ جاتا ہے تو کیا ہوگا اس کے لیے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ اللہ کے غضب کا اور وہ مستحق بن جاتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ، جو کوئی پیٹھ پلٹا لے اس دن، اور إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ، ہاں اگر کسی کا پیٹھ پلٹانا یا جنگ کے میدان سے پلٹنا کسی متحرفا لقتال، کسی جنگی تدبیر کے لیے ہے، جنگی چال کے لیے ہے، جنگی وہ ٹیکٹس جیسا بولتے ہیں اس کے لیے، کہ انہیں چاہ رہا ہے کہ میں پلٹوں، پلٹ کے کیا ہے پھر دوبارہ پیچھے سے آ کر اس کو حملہ کروں، تو یہ اس کو بھاگنا نہیں بولیں گے، پیٹھ پلٹانا نہیں بولیں گے۔ اسی طرح کہ وہ بھاری جمعیت سامنے کفار کی ہے تو وہ پلٹ کر اپنی جماعت کے پاس آ کر اپنی جماعت کے چند افراد کو لے کر ایک ساتھ پوروں کے ساتھ اس کو پر حملہ کرنا چاہ رہا ہے، اس وجہ سے پلٹ کر آ کر پھر ساتھ لے کر مسلمانوں کو حملہ کر رہا ہے، تو یہ اس کا پلٹنا بھی، یہ پلٹنا نہیں کہیں گے، یہ بھی چونکہ وہ جنگی تدبیر کے لیے، جنگی مصلحت کے لیے، اور کیونکہ جنگ کے اندر انسان کو اپنی قوت و طاقت سے زیادہ اس کی وہاں پر عقل اور فہم کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے، تو عقل اور فہم کے ذریعے سے اگر جو اس کا مقابلہ کرے گا تو اپنی کچھ چال اس کو سمجھ میں آئی تو چال کے لیے پلٹ کر پھر دوبارہ جاتا ہے، تو یہ شخص اس کے وعید میں داخل نہیں ہوگا۔ الا متحرفا لقتال، کہ قتال کے لیے کوئی تدبیر اس کو ذہن میں آئی تو تدبیر کرنے کے لیے، وہ چال چلنے کے لیے، وہ حکمت عملی کو اختیار کرنے کے لیے اگر پلٹ رہا ہے، او متحیزا الی فئۃ، یا اپنی جماعت کی طرف جا کر ملتا ہے تاکہ جماعت کے لوگوں میں سے سب کو لے کر ایک بھاری جمعیت کے ساتھ آ کر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو وہ اس وعید کا کیا مستحق نہیں بنے گا۔ اس وعید اللہ نے جو اللہ کے غضب کی وعید فرمائی ہے، ایسا شخص اس وعید سے مستثنیٰ رہے گا، اس کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو بغیر کسی، اب علماء فرماتے ہیں کہ انسان کو جنگ کے میدان سے بھاگنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، تو اب اگر تعداد اگر کتنی ہے، اگر ڈبل ٹبل اگر ہو جائے تو اس صورت میں، تو بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا کہ ان یکم منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین، پہلے کیا تھا؟ ایک 10 پر بھاری تھا، بعد میں اللہ نے فرمایا کہ کیا ہے تمہاری 100 کی جماعت 200 پر غالب ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ڈبل ہے تو مقابلہ کرنا چاہیے، اگر ڈبل سے بڑھ جائے، ٹبل چوبل اگر سامنے والا ہے، اور تو ایسی صورت میں اگر علماء باس فرماتے ہیں کہ انہیں اگر جان بچانے کے لیے پلٹا تو وہ رخصت اور اس کو اجازت رہے گی، لیکن ایسے وقت میں بھی اپنی جان کی بازی لگانا یہ اس کے لیے افضل و اعلیٰ ہے اس کے لیے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، کہ لاکھ کچھ بھی ہو جائے، جنگ کے میدان سے لاکھ سامنے والے کی تعداد زیادہ کیوں نہ ہو، جنگ کے میدان سے مسلمانوں کو ضرورت ہے تو پلٹ کر نہیں آنا چاہیے۔ کیوں؟ جو پلٹ کر پیٹھ پلٹا کر بھاگتا ہے تو وہ فقط باء بغضب من اللہ، وہ اللہ کے غضب کا مستحق بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو جاتا ہے، ومأواہ جہنم، اور ایسے کا ٹھکانہ جہنم ہو جاتا ہے، وبئس المصیر، اور جہنم بڑا ہی بدترین ٹھکانہ ہے، بدترین لوٹنے کی جگہ ہے اس کے اندر، کہ جہنم کے اندر جو ہولناکی اور عذابوں کی خوفناکیاں ہیں، اس کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ جہنم تم کیا سمجھتے ہو، بدترین یہ پلٹنے کی جگہ اور بدترین ٹھکانہ ہے، تو اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کو پھر جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو گویا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جنگ سے پلٹنے والوں کے لیے وعید فرمائی۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، کہ تم نے ان کو قتل نہیں کیا، اللہ نے ان کو قتل کیا، کافروں کو۔ اب یہاں پر چونکہ
مقابلہ بظاہر مسلمان کیے تھے، لیکن مدد اللہ کی آئی تھی، فرشتوں کے ذریعے آئی تھی۔ تو یہاں پر کیا ہوا، معاملہ یہ ہوا کہ کفار کے 2 غلاموں کو مسلمان پکڑ کر لے کے آئے حضور کے پاس۔ تو حضور نے ان کے احوال معلوم کرنے کے لیے کہا کہ بتاؤ کہ تمہاری کافروں کی تعداد کتنی ہے؟ تو وہ 2 غلاموں نے کہا کہ تعداد تو ہم کو معلوم نہیں ہے، لیکن تعداد کافی زیادہ ہے۔ تو حضور نے ان کی تعداد کو معلوم کرنے کے لیے فرمایا کہ اچھا یہ بولو کہ روزانہ تمہارے پاس کتنے اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ 9 یا 10 اونٹیں ہم روز ذبح کرتے ہیں اس کے اندر کھانے کے لیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ نکلا کہ 1000 آدمی ہیں۔ حضور نے اندازہ لگا لیا کہ ایک اونٹ 100 آدمیوں کے لیے کافی ہو جاتا عرب کے لیے، وہ تو بڑا ان کی غذا بھی خوب تھی، وہ گرم غذا کھاتے تھے اس کے اندر۔ حضور نے فرمایا کہ 10 اونٹوں کو کاٹنے کا مطلب یہ ہوا کہ کتنے ہیں، کم سے کم 1000 آدمی ہیں وہ۔ تو پھر اس سے حضور نے فرمایا کہ اس جنگ میں کافروں کے بڑے بڑے لیڈراں سردار کون کون ہیں؟ تو وہ غلاموں نے کہا کہ اس جنگ کے اندر جتنے بڑے بڑے سرکردہ، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف اور ابو جہل اور جتنے بڑے بڑے سرغنہ ہیں، سب کے سب اس کے اندر 12 کا نام لیا۔ وہ 2 غلاموں نے 12 اشخاص کے نام لیے جو بڑے بڑے سردار تھے اس کے اندر۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کفار نے اپنے بڑے بڑے لیڈروں کو میدان میں لا کھڑا کر دیا ہے کہ ان کے جتنے سرکردہ لوگ تھے سب کو مقابلے کے لیے لا لیا ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے بار الہ کہ دیکھ یہ کفار، ان کے سرغنہ اور ان کے بڑے بڑے سردار اس جنگ میں شریک ہوئے ہیں، اور ان کو اپنی قوت و طاقت پر ناز ہے، ان کو اپنی قوت و طاقت پر فخر ہے اس کے اندر، اور وہ یہ سمجھ کے آئے ہیں کہ ہم مقابلہ جیت جائیں گے۔ تو مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بازو تھے تو حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی ایک مٹھی مٹی دو مجھے۔ تو ایک مٹھی مٹی جب ان کو حضور کو دی گئی تو حضور وہ ایک مٹھی مٹی لے کر ہاتھ میں کافروں کی طرف پھینکے۔ جب کافروں کی طرف پھینکے تو ان کافروں کے ہر کافر کے آنکھوں میں موم پہ جا کے گری اس کے اندر۔ ایک مٹھی مٹی 1000 کافروں کے چہروں پر کیسا گر سکتی ہے؟ تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار تھا۔ تو وہ پوری ان کے پاس جیسا ہی ان کے منہ پہ گری، آنکھوں پہ منہ پہ گری، تو اب وہاں پر ایسا جنگ کا نقشہ ہوگا۔ ایک تو ان کے اوپر ایک ہیبت اور اندھیری چھا گئی، اور دوسری بات یہ ہوئی کہ فرشتوں کی تعداد بھی وہاں پر مقابلے کے لیے آ گئی۔ تو اب کیا ہوا کہ ان کے 70 سے زیادہ کافر بڑے بڑے سرغنہ کیا ہے قتل کر دیے گئے، اور کئی 70 کے قریب میں قید کر لیے گئے، اور مسلمانوں میں سے صرف چند صحابہ کرام شہید ہوئے تھے اس کے اندر۔ تو اب جب مقابلہ مسلمان جیت گئے، اور جیتنے کے بعد کیا ہے اب مسلمانوں میں اب ایک دوسرے پر کیا ہے، اب جب جنگ میں مقابلہ کر کے جب آئے ہیں، کامیابی فتح حاصل کیے ہیں، تو انسانی فطرت ہے اس کے اندر کہ اپنے اپنے کیا ہے مظاہرے کا اظہار کرتے ہیں کہ میں کیا کرا تھا، میں کیا کیا تھا۔ تو کوئی کیا ہے مسلمان کہہ رہے تھے کہ میں نے فلاں کافر کو ایسا مارا، ایسا وار کیا، انہیں کہ بھلا اس کی کیا ہے گردن الگ ہو گئی اس کی دھڑ سے اس کے اندر، میں نے ایسا وار کیا کہ اس کی ناک کٹ گئی، آنکھ کٹ گئی۔ یہ اپنے اپنے کیا ہے جو چالوں کا اظہار کر رہے تھے، اپنے اپنے واروں کا اظہار کر رہے تھے، اور ناز کر رہے تھے کہ ہم نے ایسا کافروں کو مارا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، اے مسلمانوں اپنے چال اپنے وار پر ناز مت کرو۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، تم نے ان کو قتل نہیں کیا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اللہ نے ان کو قتل کیا ہے۔ اس کا تمہارا قتل کرنا جو بظاہر تم سمجھ رہے ہیں، کیونکہ تم نے خود کہا تھا کہ ہم جب تلوار اٹھا کے مارنے جاتے ہیں تو ہماری تلوار ان کو لگنے سے پہلے قدرتی طور پر ان کی منڈی الگ ہو جا رہی تھی۔ تو یہ فرشتوں کی ہماری قوت و طاقت تھی اس کے اندر۔ تو تم یہ مت کہو، اپنے اوپر ناز مت کرو، فخر مت کرو
فلم تقتلوہم، تم نے قتل نہیں کیا ان کو، ولکن اللہ قتلہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا۔ تو اب یہاں پر ان سے خطاب کر کے بولا گیا، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ایک تعلیم دینا ہے، یہ لیسن اور درس دینا ہے آئندہ مسلمانوں کے لیے، آنے والے مسلمانوں کے لیے، کہ کسی بھی مقام پر، کسی بھی موقع پر کوئی کامیابی ملے، کوئی فتح یابی ملے، کوئی آپ کو اچھی خوشی کا مسرت کا موقع ملے، تو ایسے وقت میں، وہ کامیابی کے وقت میں، اس کامیابی کو اپنے بل بوتے پر اپنی کوشش کا نتیجہ نہیں سمجھنا چاہیے، اب وہ اس کامیابی کو اللہ کے طرف حوالے کرنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس میں کامیابی عطا فرمائی۔ کامیابی ملنے پر ہاں میں نے محنت کیا ہے تبھی تو یہ مجھ کو صلہ ملا ہے، یہ کہنا ہے مسلمانوں کا شیوا نہیں ہوتا۔ تو یہ سبق دینا تھا آئندہ آنے والوں کے لیے کہ اپنی کوشش تو کرنا ہے، لیکن کوشش کو نتیجہ نکلنے پر کوشش کی طرف اس نتیجے کو کیا ہے منسوب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے نتیجے اور کامیابی کو اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ یہ دینے کے لیے، اس سبق دینے کے لیے اللہ نے فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، یہ مت کہو کہ تم نے ان کو قتل کیا، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرما دیا۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک مٹی لے کر جو کافروں پر ماری تھی، تو نہیں مارا آپ نے جب آپ نے مارا، لیکن اللہ نے مارا۔ اب یہاں بولا جا رہا ہے کہ آپ نے جب مارا تو آپ نہیں مارا، مارنے کا ذکر بھی ہے حضور کے، اور پھر نہ مارنے کا بھی ذکر ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ آپ کا مار تھا، اور لیکن وہ آپ کے مار سے وہ مٹی جو کافروں کے پورے ہر ہزاروں کے چہروں پہ گری، وہ وہاں تک پہنچانا یہ آپ کا کام نہیں تھا، وہ ہمارا کام تھا اس کے اندر۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ایک انسان کے بس کی بات نہیں، لا طاقتور ہو کہ ایک مٹھی ہزار کے چہروں پر جا کر گر جائے، یہ ممکن نہیں تھا۔ تو یہاں پر اب علماء فرماتے ہیں کہ مسلمان تو آپس میں تھوڑا ناز کے انداز سے بول رہے تھے، لیکن حضور نے تو کوئی ناز و انداز سے نہیں فرمایا تھا۔ تو یہاں حضور کو یہاں پر کوئی تنبیہ کرنے کے لیے یا آپ کو کیا ہے کسی طرف اشارہ کرنے کے لیے نہیں ہے کہ آپ کی کوشش آپ کی نہیں تھی، بلکہ یہاں پر حضور کی شان محبوبیت کا اظہار کرنا ہے۔ یہاں پر اے حبیب، آپ کا کام اپنا نہیں ہوتا ہے، آپ نے جو پھینک کر مارا آپ نہیں، ہم نے مارا، کیونکہ آپ کا ہر کام ہمارا کام ہوا کرتا ہے اس کے اندر۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، جب آپ نے ان کی طرف پھینکا، نہیں پھینکا آپ نے جب پھینکا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھینکا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ پھینکنا آپ کا تھا، پہنچانا ہمارا تھا، ہاتھ آپ کا تھا، قوت و طاقت ہماری تھی، اور آپ ان کی طرف جو مٹی کو پھینکے ہیں اس کے اندر یہ ظاہری اسباب کو آپ نے اختیار کیا، تو ہم نے اپنی قدرت سے اس کے اندر یہ کرشمہ اور قدرت دکھایا کہ وہ پورے ہزار کے چہروں پر جا کر گر گئی اس کے اندر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیوں؟ اس وجہ سے کہ حضور کے لیے بولا جا رہا ہے کہ آپ کا کام ہمارا کام ہے۔ ارے یہ تو حضور کی شان تو عرفہ و اعلیٰ ہے۔ بندہ مومن کے لیے کہا جاتا ہے کہ بندہ مومن جب عبادت کرتے کرتے اطاعت اور تقوی کے اعلیٰ مقام پر عبادت اور ریاضت کرتے ہوئے وہ انتہائی اعلیٰ مقام پر جب پہنچ جاتا ہے عبادت کرتے کرتے، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے کرتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، اس کی زبان بنتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ جب عام انسان، ایک عام مسلمان کی قوت و طاقت کا یہ عالم ہے، تو پھر شان محبوبیت کا کیا عالم ہوگا اس کے اندر؟ تو حبیب، تو آپ کی شان محبوبیت یہ ہے یہاں پر کہ آپ کو جو آپ کوئی کام کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی آپ نے جو کام کیا ہے وہ آپ کا کام نہیں تھا، اس کے اندر ہماری قدرت اس کے اندر شامل حال تھی اس کے اندر۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حضور کا معاملہ یہ انوکھا معاملہ ہے کہ کسی اور کے لیے یہ لفظ بولا نہیں جاتا،
رسول کی کوئی اطاعت کرے گا تو اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی پیروی کرے گا اتباع تو اللہ کی پیروی ہے اس کے اندر، رسول کی بات کو مانے گا اللہ کی بات ماننا، رسول کی رضامندی اللہ کی رضامندی، رسول کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ اس وجہ سے ہر کام رسول کا جو ہوتا ہے اس کام کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ آپ کو جو ناراض کیے آپ کو نہیں کر رہا ہے، ہم کو ناراض کر رہا ہے۔ تو یہاں وہی بولا گیا ہے کہ آپ کا کام یہ ہمارا کام ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کیا کرنا چاہ رہا تھا، اس کے ذریعے سے تم کو نعمتیں دیا، کامیابی عطا فرمائی، اور 1000 کے لشکر پر تمہارے 313 آدمی فتح اور غالب آ گئے۔ یہ سب چیزیں کیوں تھی؟ تاکہ اللہ آزمائے ایمان والوں کو اپنی طرف سے بلاءً حسنا، بہترین آزمائش کے ذریعے سے۔ ایک آزمائش علماء فرماتے ہیں ایک آزمائش مصیبتیں دے کر ہوتی ہے، ایک آزمائش راحت اور خوشی دے کر بھی ہوتی ہے۔ اس کے اندر راحت اور خوشی دے کر بھی اللہ آزماتا ہے، مصیبت دے کر بھی آزماتا ہے۔ مصیبت دے کر آزماتا ہے کہ صبر کرتا ہے نہیں کرتا بندہ، اور نعمتیں دے کر خوشیاں دے کر آزماتا ہے کہ یہ نعمتوں میں مجھے یاد کرتا ہے یا یاد نہیں کرتا، مجھ کو بھول جاتا ہے کہ یہ نعمتیں میں اس کو دیا ہوں، تو اس نعمتوں پر میرا شکر بجا لاتا ہے یا نہیں لاتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر ہوتی ہے، مصیبتوں کا آنا بھی اور یہ خوشیوں کا آنا، نعمتوں کا ملنا بھی، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اس وجہ سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ مومن کا معاملہ بڑا ہی دو طرف سے بھی چد بھی اس کی ہے، پڑھ بھی اس کی ہے، ہر طرف سے فائدے میں۔ ایمان والا جو حقیقی معنی میں ایمان والا ہوتا ہے وہ ہر لحاظ سے انہیں کیا ہے، کامیابی کامیاب ہے ہر لحاظ سے۔ حضور نے فرمایا وہ کس طرح؟ حضور نے فرمایا کہ مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، تو صبر کرتا ہے تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ صبر کا پھل اس کو ملتا ہے، اللہ کی معیت اس کو ملتی، معیت اور ساتھ ملتا ہے۔ اور جب اس پر نعمتوں کی بارش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرماتا ہے تو نعمتوں پر شکر ادا بجا لاتا ہے، شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ اور نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ تو بندہ مومن کا دونوں معاملے کا ہے بہتر ہی بہتر ہے، نہ مصیبت میں وہ اجر سے محروم ہے نہ راحتوں میں اجر سے محروم ہے۔ مصیبت میں بھی اجر پا رہا ہے اور راحت اور خوشی کے موقع پر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کر کر وہ اجر پا رہا ہے۔ تو یہ مومن کا معاملہ ایسا ہے، حضور نے فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ بلاءً حسنا، بہترین آزمائش کے ذریعے سے بھی آزماتا ہے، نعمتوں کے ذریعے سے۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ کہ کیا سننے والا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ حضور نے دعا فرمائی تھی کہ اے رب العالمین، یہ جماعت فخر کر کے آئی ہے تیرے جماعت کے مقابلے میں، تو کیا ہے اس کو شکست دینا ہے تیرا کام ہے۔ تو اللہ کے رسول نے دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو سن لیا۔ تو یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ ذالکم ان اللہ موہن کید الکافرین، اور یہ چیز کہ جو کامیابی تم کو حاصل ہوئی، اللہ کی مدد آئی ہو، تو بتا رہے ہیں یہ کیوں ہوا یہ تمہارے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا ہے موہن کید الکافرین، کافرین کے مکر و فریب کو، چالوں کو کمزور کر دے اللہ تعالیٰ۔ اس کی خاطر اللہ نے یہ معاملہ کیا کہ اتنی بڑی تعداد کے باوجود بھی یہ اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی جو دلائی، اس کے ذریعے سے کافروں کے حوصلے پست ہو جائیں، اور ان کے مکر و فریب کی جو چالیں لے کر آئے تھے اس کے اندر، وہ ان کی چال کو اللہ تعالیٰ کمزور کرنے کی خاطر اللہ نے ایسا کیا۔ ان اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ موہنوں کے دل کافرین کے مکر و فریب کو کمزور کر ڈالے، ان کی چالوں کو، ان کی تدبیروں کو اللہ تعالیٰ کمزور کرنے کے لیے ایسا کیا۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں پہلی جنگ تھی جنگ بدر مسلمانوں کی، سن 2 ہجری میں ہوئی تھی یہ جنگ۔ تو پہلی جنگ میں جب یہ مسلمانوں کو 1000 کے لشکر پر کامیابی حاصل ہوئی، اسی سے اس کے بعد ہی کافروں کے حوصلے پست ہوتے گئے اس کے اندر، کہ اللہ فرما رہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کافرین کے مکر و فریب کو یہاں سے کمزور کرنا چاہتے ہیں،
تو وہ ان کی کمزوری کہاں سے شروع ہو گئی؟ جنگ بدر سے شروع ہو گئی کہ اللہ نے ان کو ایسا کمزور کر دیا، ان کی ہمتیں پست ہو گئی کہ انہوں نے کہا کہ ہم اتنے بڑے لشکر اسلحہ کے ساتھ ہم میدان میں آئے تھے اس کے اندر، لیکن ہمارے لیے شکست اور ہم کو یہ رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، تو ان کے حوصلے اس سے پست ہو گئے اور ان کی ہمتوں کے اندر فرق آ گیا کہ اب آئندہ مقابلہ کرنے کے لیے وہ کیا ہے تھوڑا سا خوف کھانے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت عملی اس کے اندر یہی تھی، یہ کامیابی دلا کر، چونکہ پہلی جنگ تھی یہ، اس جنگ میں اگر مسلمانوں کو کامیابی مل چکی ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ کافروں کے حوصلے پست ہو کر آئندہ مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے وہ آگے پیچھے ہٹیں گے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، پھر ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے کامیابی کو طلب کیا ہے، فتح کو طلب کیا ہے، تو تمہارے پاس کامیابی آ چکی۔ تو اب اس کے اندر یہاں کفار کی طرف یہاں خطاب کیا جا رہا ہے، اور علماء فرماتے ہیں مفسرین کے، یہ ابو جہل جنگ بدر میں آنے سے پہلے یہ اپنی پوری بڑی جماعت کو ساتھ لے کر کیا کیا؟ کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ، کیونکہ ابو جہل اللہ کو ماننے والا تھا، انہیں شرک کرتا وہ بات الگ ہے، لیکن اللہ کو مانتا تھا، تو انہیں کعبۃ اللہ کو پکڑ کر دعا کر رہا تھا ابو جہل کہ اے اللہ، جو پرانی جماعت ہے اس کو فتح اور کامیابی دلائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت نئی جماعت ہے اس کے اندر، اور اس نے یہ کہا کہ اے اللہ، جو حق پر ہے اس کو تو کامیابی عطا فرما۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ ہم حق پر ہے، لوگ باطل پر ہے، تو دعا کر رہا، ایسی دعا کرا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے نکالا جو اس کے اوپر ہی صادقاری بنی، حق کا ساتھ دے اور حق پر چلنے والی جماعت کو کامیاب فرما، اور باطل پر رہنے والی جماعت کو، گمراہی پر رہنے والی جماعت کو تو شکست دے دے، ان کو ناکام بنا دے۔ یہ دعا کر کے انہیں وہاں سے نکلا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے فیصلہ اور فتح طلب کیا تھا کہ کامیابی کس کو ملے؟ اس کو ملے جو حق پرست ہے۔ فقد جاءکم الفتح، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کامیابی آ چکی اور نتیجہ ظاہر ہو گیا۔ قل جاء الحق وزهق الباطل، کہ حق ظاہر ہو گیا اور باطل مٹ گیا، کہ ہم نے ظاہر کر دیا کہ تو خود دعا کرا تھا، تو اب یہ بات ظاہر ہو گئی کہ حق پرست جماعت کون ہے اور ناحق اور باطل پر کون ہے۔ فقد جاءکم الفتح، کہ فتح اور کامیابی تمہارے آ چکی ہے، اور کس کو مل چکی ہے؟ یہ اسلام، مسلمانوں کی جماعت کو کامیابی ملی ہے۔ یہ بتلانا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت یہ حق پر ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اللہ نے فرمایا اس جماعت سے مخاطب ہو کر کافروں سے، اگر اتنی شکست کے باوجود، ناکامی کے باوجود اور حق کے ظاہر ہونے کے باوجود بھی، وَإِن تَنْتَهُوا، اگر تم باز نہیں آئیں گے آئندہ، اگر تم باز آ جاؤ گے تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم باز آنے کا معنی کیا ہے؟ رک جاؤ گے، اور آئندہ اگر مسلمانوں سے مقابلہ نہیں کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ کیوں؟ اگر مسلمانوں سے مقابلہ کریں گے تو پھر یہ تمہاری درگت ایسی چونگی پھر اس کے اندر، جیسا اب ہوئی تھی اس کے اندر۔ اب تم جب مسلمانوں کی حق پرست ہونا ثابت ہو چکا ہے، اب تمہارا کام یہ ہے کہ اس حق پرست جماعت سے وابستہ ہو جاؤ، اور کیا ہو، ان سے مقابلہ کرنے سے باز آ جاؤ۔ کیوں؟ وَإِن تَنْتَهُوا، اگر تم باز آ جاؤ گے، ان سے مقابلہ نہیں کرو گے، تو تمہارے لیے اس کے اندر بہتری ہے۔ کیا بہتری ہے؟ کہ نہ تمہارا جانی نقصان ہوگا، نہ مالی نقصان ہوگا، تمہارے لیے بھلائی اسی کے اندر ہے کہ مسلمانوں سے مقابلہ کیا ہے، اور ان سے مدبھیڑ ہونے سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ تم دیکھ لیے اس کے اندر کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی تائید غیبی ہوتی ہے اس کے اندر، اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہوتی ہے، تو اس وجہ سے تم مسلمانوں سے آئندہ مقابلہ کرنے سے باز آ جاؤ۔ ان تنتہوا فہو خیر لکم، اگر تم باز آ جاؤ گے مقابلہ کرنے سے، آئندہ پھر مقابلے کے لیے رک جاؤ گے تو بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور اگر تم نے دوبارہ پھر مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے آیا تو نعود، اگر تم دوبارہ آئیں گے تو ہم پھر دوبارہ اپنی تائید کے ساتھ آئیں گے مسلمانوں کے لیے۔ تو یہ مت سمجھو ایک مرتبہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی مل گئی
ہماری مدد شامل حال ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب جب مسلمان مقابلے کے لیے کافروں سے آئیں گے تو مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ ہم بھی رہیں گے، ہمارے فرشتے بھی رہیں گے، ہماری تائید بھی رہیں گے اس کے اندر۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، تم اگر پھر دوبارہ لوٹ کر آئیں گے تو پھر یاد رکھو پھر ہم دوبارہ معاملہ اسی طرح کریں گے جیسا جنگ بدر میں کیا تھا ہم نے اس کے اندر۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور یاد رکھو جس طرح بدر کے میدان میں 1000 کا لشکر جرار، یہ بڑی جماعت بھی تم کو بے نیاز نہیں کر سکی، اسی طرح آئندہ بھی تم بڑے سے بڑے جماعت لے کر آؤ گے تو تم کو تمہاری جماعت بے نیاز نہیں کر سکے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ، ہرگز بے نیاز نہیں کرے گی، کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی تمہاری وہ جماعت جو بڑے لشکر کے ساتھ آ رہی ہے اور بڑے اسلحہ اور ہتھیار لے کر آ رہی ہے، یہ کچھ بھی تمہارا فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ کہ تم اب 1000 لے کے آئے تھے، آئندہ 2000 لے کے بھی آؤ، یاد رکھو یہ تمہاری 2000 کا لشکر ہو، کئی ہزار کا لشکر ہو، یہ تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اس وجہ سے کہ فائدہ پہنچانا نہ یہ قوت و طاقت کے بلبوتے پر ہوا کرتا ہے، نہ یہ کامیاب ہو جانا اپنی کوشش پر ہوتا ہے، یہ کامیاب ہو جانا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب جب ہم وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو کامیابی دیں گے تو تم لشکر لے کر آ جاؤ، لاکھ اسلحہ لے کر آؤ، تم کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ کہ کثیر جماعت اور زیادہ لشکر لے کر بھی تم آئیں گے تو تمہارے ساتھ تم کو یہ کامیابی نہیں مل سکتی، اس وجہ سے کہ تمہارے ساتھ لشکر ہے، اسلحہ ہے، جنگی قوتیں ہیں، بھاری تعداد ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے؟ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے اندر تمہارے ساتھ قوت ہے، طاقت ہے، اسلحہ ہے، اوزار ہے، ہتھیار ہے، تلواریں ہیں، بھالے ہیں، تعداد میں اضافہ ہے، سب چیزیں ہوں گی اس کے اندر، لیکن ایک چیز مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ جب اللہ کی مدد کسی کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے تو سامنے بڑے سے بڑا لشکر بھی رہے تو وہ کام آنے والا نہیں ہوتا۔ تو گویا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا فرما دیا کہ جنگ بدر کے مسلمانوں کے ساتھ ہے، نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایمان والوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کیسے ایمان والے ہونا چاہیے، جنگ بدر میں کیسے ایمان والے تھے، صحابہ کیسے ایمان والے تھے، بعد کے زمانوں میں ہمارے اسلاف کیسے ایمان والے تھے۔ مومن کامل، المؤمنین یہاں پر جو الف لام آیا ہے کمال کے لیے آیا ہے کہ کامل مومنین، کہ اللہ تعالیٰ مکمل دین پر چلنے والے جو ایمان والے ہوتے ہیں ایسے ایمان والوں کے اللہ تعالیٰ ساتھ ہوتا ہے۔ تو جب تک ایمان والے اپنے ایمان پر، اپنے اعمال صالحہ پر جمے رہیں گے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ کی مدد بھی آئے گی، اللہ کا ساتھ بھی ہوگا، اللہ کی معیت بھی ان کے ساتھ ہوں گی۔ جیسے کہ اللہ نے دوسرے مقام پر کیا فرمایا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کہ تم کمزور مت ہو اور رنجیدہ مت ہو، وَلَا تَهِنُوا وَلَا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی بلند کیے جاؤ گے، تم ہی کامیابی، تم کو کامیابی ملے گی، ان کنتم مومنین، لیکن شرط یہ ہے کہ تم پکے مومن بن جاؤ، پکے ایمان والے بن جاؤ۔ اگر پکے ایمان والے بن جاؤ گے تو پھر یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی جیسا جنگ بدر میں اور دوسرے جنگوں میں اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ کیا کافروں کی لڑائی میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمایا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک آنے والے تمام پکے اور سچے ایمان والوں کی مدد کرتا ہے اور کرتا رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ہم پکے ایمان والوں کی ہم ہمیشہ مدد کرتے رہیں گے اس کے اندر۔ تو اللہ کی مدد تو آتے رہے گی، اللہ کی تائید غیبی ہوتے رہے گی، لیکن شرط ہم کو یہ بتائی گئی ہے کہ شرط کیا ہونا چاہیے کہ ایمان کامل ہونا چاہیے، پکے ایمان والے، سچے ایمان والے اگر ہے تو پھر آج بھی مدد ایمان والوں کے ساتھ آ سکتی ہے۔ آج چاروں طرف ہر جگہ رونا ہے، یہاں پر ایمان والوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، اللہ کی تائید نہیں ہو رہی ہے،
تو ہم کو اپنے عمل کی طرف ڈھنڈولنا چاہیے، اپنے عمل کو تلاش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے عمل کے ذریعے سے وہ کون سے اچھے کام کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کی مدد اور تائید آئے گی ہمارے لیے۔ ہمارا عمل، ہماری بدعملی، ہمارے گناہ اللہ کی مدد آنے سے روک رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا